يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ یہاں آیت سے متعلق دو باتیں یاد رہیں۔ نمبر ایک، یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی اور اس پر انہیں یہاں آیت میں تنبیہ کی گئی، بلکہ عین ممکن ہے کہ آئندہ ایسے کام سے بچانے کے لیے پیش بندی کے طور پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ نمبر دو، بنی اسرائیل نے کیا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بری ہونا کس طرح دکھایا تھا، اس سے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سا مال دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس قبیح فعل سے پاک ہونا دکھا دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والے اور بڑے مقام والے تھے، اور اس مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مفسرین نے وجی کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں مقبول تھیں، اسی مناسبت سے یہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا حال ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 کے قریب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کے بعد حال یہ تھا کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے یہ امید ہوتی کہ اس کے نیچے سونا ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حکومت کی دعا مانگی تو انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے مستجاب الدعوہ ہونے کی دعا کی تو وہ جس کے خلاف بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو، اے اللہ عز و جل ان کے بالوں اور جسم میں برکت دے۔ چنانچہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت 70 سال کے ہونے کے باوجود 15 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ سردست یہاں چند واقعات کا خلاصہ لکھا ہے، ورنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بڑی کثرت سے ہیں۔ اس کے لیے حضرت علامہ سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔